نیا سال شروع ہونے کو ہے. نیا سال اپنے ساتھ نئی امیدیں، نئی توقعات لے کر آتا ہے. لوگ نئے سال کی آمد پر خوب جشن مناتے ہیں. آپ بھی شاید مناتے ہو. ضرور منائیں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے یا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سال آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر نہیں تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اور آپ آنے والے سال کا لاہے عمل یعنی پلان تیار کر سکیں، پلان بنا سکیں. کیا کھویا کیا پایا کا جواب جاننے کے لیے یا دینے کے لیے آپ کو اپنا آڈٹ کرنا پڑے گا. آڈٹ آپ جانتے ہی ہوں گے، جیسے ہر سال مختلف کمپنیاں اپنا آڈٹ کرتی ہیں، اپنے نفع نقصان کا، ایسیٹس اور لائبلٹیز کا، اپنی آمدنی اور خرچے کا یعنی پروفٹ اور لاس اور انکم ایکسپنسز وغیرہ کا حساب کتاب کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی آپ کو بھی اپنا آڈٹ کرنا پڑے گا. اسے آپ سیلف آڈٹ کہہ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آڈٹ کن چیزوں کا اور کیسے کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. پرسنل ڈیولپمنٹ اور سافٹ اسکلز کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے. سیلف آڈٹ میں کم از کم 7 ایسی چیزیں ہیں یا پہلو ہیں جن کا آپ کو تجزیہ کرنا چاہیے. پہلی چیز جس کا آپ کو تجزیہ کرنا چاہیے وہ ہے آپ کا کیریئر اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ یعنی آپ کا پیشہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں. یہاں آپ نے تجزیہ کرنا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے لحاظ سے کس مقام پر ہیں. کیا آپ اپنے کیریئر، اس کی جو پروگریس ہے، اس سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ کے کام اور آپ کی جو نجی زندگی ہے اس میں ایک توازن برقرار ہے یا قائم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کام کے چکر میں آپ کی فیملی لائف خراب ہو رہی ہو یا فیملی لائف کے چکر میں آپ کا کام خراب ہو رہا ہو. پھر اس سال آپ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا کوئی ٹریننگ لی یا پڑھائی کی یا کورس وغیرہ کیا؟ اگر کیا تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا یا اس سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ان چیلنجز کی وجہ سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ دوسرا پہلو ہے پیسہ یعنی آمدنی اور خرچے کا تجزیہ. کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا بچایا، اور اگر قرض اور ہے تو کتنا ادا کیا اور کتنا رہتا ہے. کیا آپ کے اثاثوں میں کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی؟ آپ نے اگر کوئی بجٹ بنایا ہے تو بجٹ اور خرچے میں اگر کوئی فرق آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ تیسری چیز ہے صحت و تندرستی، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا تجزیہ. کیا آپ جسمانی طور پر صحت مند ہیں؟ کیا آپ ایک بیلنسڈ اور صحت مند غذا کھاتے ہیں؟ کیا آپ ورزش وغیرہ کرتے ہیں یا کسی کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں؟ آپ کی ذہنی کیفیت کیسی ہے؟ آپ پر کسی قسم کا ذہنی دباؤ تو نہیں، یعنی کوئی اسٹریس، ٹینشن یا اسٹرین تو نہیں ہے؟ کسی قسم کی جذباتی یا ہیجانی کیفیت سے تو آپ دوچار نہیں؟ چوتھا پہلو ہے خاندانی اور سماجی تعلقات، یعنی آپ کے خاندان، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، یعنی دوست، احباب، عزیز، اقارب، رشتہ دار اور ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ان سب سے آپ کے تعلقات خوشگوار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ پانچویں چیز ہے ذاتی نشو و نما اور صلاحیت یعنی پرسنل گروتھ اینڈ لرننگ. آپ نے اپنی ذاتی نشو و نما کے لیے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے کیا کیا؟ کیا کوئی کتاب وغیرہ پڑھی یا کوئی کورس کیا، کوئی سیمینار، کوئی ٹریننگ وغیرہ، اپنے پرسنل سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا؟ اور اگر کچھ کیا تو اس سے کیا سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ چھٹا پہلو ہے آپ کی زندگی کا نظم العین اور مقصد. کیا آپ کے سامنے زندگی کا کوئی واضح مقصد ہے، کوئی واضح نظم العین ہے؟ اگر ہے تو اس کا تجزیہ کریں. سوچیں کہ کیا آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں. کیا یہ مقاصد آپ کے یقین اور اقدار کے مطابق ہیں یا نہیں، آپ کے بلیفز اور ویلیوز کے مطابق ہیں یا نہیں. کیا ان میں کچھ رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. ساتویں چیز ہے ٹائم مینجمنٹ، انتظام وقت اور اس کے ثمرات یعنی ٹائم مینجمنٹ اینڈ پروڈکٹیوٹی. کیا آپ اپنے وقت کا مفید اور مؤثر یعنی افیکٹو اور ایفیشینٹ یوز کرتے ہیں؟ کیا آپ وقت پر اپنا کام ختم کر لیتے ہیں؟
کیا وقت آپ کے ہاتھ قابو میں ہے یا آپ وقت کے قابو میں؟ اور اگر آپ کے پاس ان تمام سوالات کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ صحیح نہیں ہے اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی سخت ضرورت ہے. اس لیے کچھ وقت نکالیں، بلکہ اچھا خاصا وقت نکالیں، کیونکہ ترقی و کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان تمام پہلوؤں کا خوب غور و فکر سے تجزیہ کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ بغیر ان کے آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. ان سوالات کے جوابات کو ایک ڈائری میں نوٹ کریں اور ان کی روشنی میں اپنا اگلے سال کا لاہے عمل تیار کریں، اگلے سال کا پلان تیار کریں اور اس ڈائری کو حفاظت سے رکھیں اور ہر سال اس کا استعمال کریں. یاد رکھیں، ترقی و کامیابی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے. اس سفر نامے کا حال نوٹ کرتے جائیں، یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل سبسکرائب کر لیں. فی امان اللہ.